گزرے ہوئے جمعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ابراہیم علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے وہ ایک ظالم بادشاہ نمرود کی حکومت میں پیدا ہوئے تھے۔ نمرود جنہوں نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور ایک ایسا غیر مسلم بادشاہ ہے جنہوں نے دنیا کی کونے کونے میں حکومتیں کی ہیں۔ میں نے بتایا تھا گزشتہ جمعہ کی 4 شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہیں۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں، جن میں سے اسکندر ذوالقرنین، اس کے بعد اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 ظالم بادشاہ نمرود اور بخت نصر نے بھی پوری دنیا میں ان دونوں نے بھی حکومت فرمائی ہے، حکومتیں کی ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ نمرود کی حکومت میں عراق میں بابل نامی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی خبر سب سے پہلے نجومیوں نے بادشاہ وقت کو دیا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کے تختے کو پلٹ دے گا، جو آپ سے حکومت چھین لے گا، جو آپ کی حکومت کو مسمار کر دے گا، نیست نابود کر دے گا۔ بعض تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی ماں کے رحم میں نہیں گئے تھے، تب یہ نجومیوں نے اس چیز کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب تمام عورتیں اپنے شوہر سے الگ رہیں گے، تمام مرد اپنی بیویوں سے جدا رہیں گے۔ لیکن پھر چند دنوں کے بعد پھر نجومی بیٹھے ہوئے تھے، پھر بادشاہ سے کہا کہ وہ بچہ اپنے باپ کے پشت سے ماں کے رحم میں پہنچ چکا ہے۔ بادشاہ نے دوسری قانون بنا دیا کہ اب جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے یہاں سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تقریباً جو ہے لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی حفاظت فرمائی، حمل کو چھپا دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد کا نام کیا تھا؟ تاریخ کے اندر الگ الگ نام بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کے اندر ابراہیم اسمہ آزر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، قرآن نے کہا، رب نے بتایا۔ لیکن تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے والد نہیں ہیں۔ ان کے والد کا نام تارخ تھا۔ بعض لوگوں نے تواریخ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، اور اسی بات کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قرآن کی تفسیر جلالین شریف کے اندر سورہ نعام کے حاشیے میں تحریر فرمائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد کا نام تارخ تھا یا تواریخ تھا۔ بردکیف اب پھر آزر کو باپ کیوں کہا گیا؟ بعض مفسرین، بعض تاریخ نگار اس بات کی طرف گئے ہیں کہ آپ جب مادر رحم میں تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کی والدہ سے آپ کے چچا آزر نے شادی کر لیا، اس وجہ سے آپ کے باپ آزر ہو گئے۔ اس وجہ سے قرآن نے بھی آزر کا نام ذکر کیا ہے، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ چاچا کا درجہ باپ کے برابر ہے۔ اس وجہ سے بھی بعض
तारीख निगारों ने कहा कि चचा थे, क्योंकि चचा ने आपकी परवरिश की, इस वजह से आपकी बाप को ना जान करके तमाम लोगों ने अब चचा के नाम से आपको मंसूब किया, और यही नाम अल्लाह तबारक व तआला ने आपके वालिद का बयान किया। जब आप अलैहिमुस्सलाम की वलादत का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक आपके वालिदा एक गार में चली गई। आपकी वहाँ वलादत होती है और वालिदा छोड़कर चली जाती हैं। आप अपनी अंगुली को मुंह में लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस अंगुली से दूध जारी कर देता है। आप उस अंगुली से दूध निकलता, आप चूसते हैं तो दूध निकलता है, उसी दूध के जरिए से अल्लाह ने आपकी परवरिश पाई। तारीख निगारों ने लिखा है कि तकरीबन 12 या 13 साल तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी पहाड़ गार के अंदर रहे, और जब बड़े हुए तो शहर को गए, अपने चचा से मिले, चचा बहुत खुश हुए। उसके बाद जो है बूतों की मरम्मत की, बादशाह वक्त नमरूद ने आपको आग में डाल दिया। अब आग के अंदर रहे। गुज़िश्ता जुमा बताया था कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की पूरी तैयारी हो गई, झूले पे डाल दिए गए, तो कई फरिश्ते आए। 3 तरीके के फरिश्ते आए जिनकी हुकूमत हवा पर, पानी पर। खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आए। तीनों ने आकर अर्ज़ किया अलग अलग कि क्या मेरी कोई मदद की ज़रूरत है, आप मेरी मदद लेना चाहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे तेरी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे मदद नहीं लेता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बल्कि फरिश्तों को छोड़कर अल्लाह के ऊपर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निगाह जमाए रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग से हिफाजत फरमाई और आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बारदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तो गुले गुलजार बन जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। जब आपको आग में डाला गया तो बादशाह नमरूद की बेटी महल के ऊपर से देख रही थी, जिसका नाम तारीख निगारों ने खुद बेशती ज़ेवर के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि उनका बेटी जो देख रही थी उनका नाम रिज़ा था। उस बच्ची ने ख्वाहिश की कि मैं भी आग में आ जाऊं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मना किया कि अगर आप ऐसी आओगी तो जल जाएगी। कहा कि एक रास्ता है, वो रास्ता ये है कि तुम मेरा कलिमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ लो और आग में आ जाओ। चुनांचे वो बच्ची वही की, पढ़ के चली गई। आग उस बच्ची का बाल बाका नहीं की, और जब आग से निकली तो अपने बाप के ऊपर आग बबूला हो गए और बाप को भला बुरा कहा, यानी बादशाह